کے بعد فلسطین کی حالت حال ایسی کیوں؟ سب کچھ ہونے کے بعد آپ بھی رسول اللہ کی شان میں گستاخیوں کا یہ سلسلہ کیوں؟ اسی لیے کہ مسلمانوں کے پاس سب کچھ تو ہے لیکن عشق رسول کی دولت نہیں ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. وہ عشق رسول، وہ عشق رسول جو صحابہ کو رسول اللہ پر بھر مٹنے کا جذبہ عطا کرتا تھا. ہاں اس کا سرکار صدیق اکبر نے لمحے کے لیے چھوڑی، اپنے بیٹے سے کہا بیٹے بدر میں تو میری، انہوں بیٹے نے کہا محمد بن ابو بکر کے حضرت عبد الرحمن کو روایت آتی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کے شہزادے نے کہا کہ بابا بدر کے معرکے میں میری تلوار کے زخم میں آپ آ گئے تھے، بابا اگر چاہتا تو تلوار چلا دیتا. کہا کیوں نہیں چلائی؟ تو کہا اس لیے کہ آپ میرے باپ ہیں. تو سرکار ابو بکر صدیق کے عشق رسول کے جذبے پہ قربان جاؤ، وہ جذبہ پیدا کرو مسلمانوں. کہا بیٹے اللہ کا شکر ادا کر تو ابو بکر کی تلوار کے نیچے نہیں آیا، ورنہ ابو بکر یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں دیکھتا کہ گستاخ رسول ہے پر باندھ دیتا. یہ جذبہ کہاں گیا مسلمانوں؟ اسے ڈھونڈ کر لاؤ. تمہاری سربلندی، تمہاری سرفرازی، تمہاری کامیابی، تمہاری ترقی، یہ سب کچھ رسول اللہ کی محبت پر منحصر ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر قومی تو سب کچھ نامکان ہے. رسول اللہ کی محبت کی شمع جلاؤ، نعتیں پڑھو تو رسول اللہ کی اسوہ مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اغیار کے سامنے رسول اللہ کا اسوہ لے کر غریب نواز آئے. کون آئے تھے؟ سرکار لاہوری آئے. کنزول کی سرزمین پر میرے جدی آرہا ہے کہ چوجا میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلطانی آئے. کس کا اسوہ لے کر آئے؟ بولو رسول اللہ کا اسوہ لے کر آئے. انہوں نے سب سے محبت کی تھی، نفرت کسی سے نہیں تھی کہ انتشار کسی سے نہیں کیا تھا. سرکار غریب نواز کا کیا اسوہ؟ کس کا تھا؟ غریب نواز کا اسوہ تھا رسول اللہ کا دیا ہوا تھا. وہ رسول اللہ کی نوکری کرنے آئے تھے، بیت میں سے آپ اپنے گھر کا کام کرنے آئے تھے. جتنے اولیاء کاملین نے ان سب نے ایک ہی کام کیا. کیا کیا ہے؟ ارے تم تو اپنے ہو، میرے بھائی ہو، پرایوں کو رسول اللہ کا اسوہ پہنچایا. ایک بار حضور کی کوئی ناز سن لیتا، کوئی حضور کے معجزات سن لیتا، حضور کی حیات سن لیتا تو بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر کہتا حضرت جب آپ اتنے پیارے تو جس کا کلمہ آپ نے پڑھا ہوگا وہ مدینے کا تاجدار کتنا پیارا ہوگا. یہی کہہ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے. یار تو آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کریں گے کیسا؟ اسی لیے کہ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر کو علماء کے پاس آ کے بیٹھو، مسئلے پر پوچھو. حضرت انہوں بڑے کہ انہوں بڑے، حضرت انہوں ان سے لڑے تھے انہوں ان سے لڑے تھے. مشاجرات میں مت پڑھو. ارے دیوانوں تم کیا کرتے مشاجرات؟ تمہارے کو کیا حاصل ہونے والا؟ جو ہونا تھا سو ہو گیا، جو فیصلہ ہوگا عشر میں ہوگا. علماء سے کہہ رہا ہوں تم کون ہوتے ہوتے کرنے والے کہ کس کا کیا مرتبہ ہے، کس کا کیا رتبہ ہے، کس کے ساتھ کیا؟ اللہ پر چھوڑ دو. تم اگر علماء کے پاس آؤ تو یہ مت پوچھو کہ حضرت انہوں یہ بولے انہوں یہ بولے، تم یہ پوچھو حضرت اللہ کیا بول رہا ہے. سبحان اللہ. تم یہ پوچھو حضرت رسول اللہ نے کیا فرمایا. تم عشق رسول حاصل کرو ان سے. تم فتوا لے رہے، تم آگے لڑائی جھگڑے سنا رہے. وہ حضرت علی پاشا آئے تھے کہ بول کے چلے گئے. ارے کئی کو بابا علی پاشا کچھ بھی بولتے، زبان دیا اللہ، بولنے والوں کی اولاد ہے، غوث پاک کی اولاد ہے، بولے صحیح بولے. لیکن تم کیا کرو؟ بولو 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 یار. جب علماء کے پاس پہنچو بیٹھو علم مانگو. بولو حضرت اللہ نے قرآن میں میرے نبی کے بارے میں کیا فرمایا. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اللہ بیٹھ کے کتاب کھول کے آئیے دین کی بات کریں. اچھی بات کرتے ہیں لوگ، ان کو کیا معلوم اگر میرے غریب نواز نہیں آتے تو انہوں بھی غریب رہتے تھے، پھوڑتے رہتے تھے. خواجہ اجمیر کی چوکٹ کا انکار کرنے والے غور سے سنیں تو کیا کریں گے؟ بولیے میلاد النبی کا پیغام ہے. بولیے اپنے نبی کو جاننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ اپنے نبی کے کلامات کمالات کو بولو، جاننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ارے تمہارے نبی کیسے ہیں جاننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو کیا کرو؟ مشائخ کے پاس جاؤ تو بولو حضرت بہت ہو گئی تعویذ، بہت ہو گئی تشتری، بہت ہو گئے گنڈے پلیتے. اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو آئیے مصطفیٰ کی بات کیجیے، آئیے رسول اللہ کی بات کیجیے، ولادت کی بات کیجیے، حضور کی جوانی کی بات کیجیے.
حضور کی حیات کی بات کیجیے، حضور کے بچپن کی بات کیجیے، حضور کی صداقت کی بات کیجیے، حضور کی حالت دعویت کی بات، حضور کی حیا کی بات کیجیے، حضور کے حسن کی بات کیجیے، حضور کے کمال کی بات کیجیے، حضور کے معجزات کی بات کیجیے، ارے معراج مصطفیٰ کی بات کیجیے، حضور کے عبادات کی بات کیجیے، اگر بات کرنی ہے تو حضور کے احسانات کی بات کرو، خصائص مصطفیٰ کی بات کرو، حسن جمال مصطفیٰ کی بات کرو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ وہ مصر کی عورتیں تھی جنہوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی درد نکال دی، میرے سرکار اگر آپ کو دیکھ لیتے تو اپنی درد نکال دی۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت سنا سارے کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان حرم۔ بیٹھو رسول اللہ کی بات کرو دوستو، بیٹھو، چھوڑو یہ جھگڑے چھوڑو۔ میں بریلی مکتب فکر کے تمام علماء سے کہتا ہوں، نظامیہ کے تمام علماء سے، تمام مشائخ سے، سادات سے، سب سے کہتا ہوں اپنی باتیں چھوڑو اور رسول اللہ کی بات کرو، اور سرکار صدیق اکبر کی بات کرو، اور فاروق السابقون الاولون کی بات کرو۔ ان کے تذکرے کہاں ختم ہوئے ہیں جو ہم دوسروں کے کرتے ہیں؟ میں ایک پیغام دے رہا تھا میلاد مصطفیٰ، تو کیا کریں گے بولیے؟ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے، مشائخ کے ساتھ بیٹھیں گے تو تعویذ تشتری بولو گے، لڑائی جھگڑے بولو گے، حضور کی بات کریں گے، اہل بیت کی بات کرو، غوث پاک کی بات کرو۔ اسی لیے اس جلسے کو نوجوانوں نے منعقد کیا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہنے سننے سمجھنے میں اگر غلطی خطا لفظ سے سرزد ہوئی ہو تو میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو اس رحیم کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، اور میری طرف سے دانستہ یا نادانستہ علماء کرام میں کسی